الرحمن الرحیم۔ مسائل عرض کیے جا رہے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ سیکھنے پر کیا فضیلت ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنے پر 1000 نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اس یقین کے ساتھ مسائل کو سیکھنا ہے، مسائل کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کل 2 باتیں آئی تھی، ایک روزے سے متعلق، ایک غسل سے متعلق۔ روزے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے، روزے کی حالت میں کیا بھول کر کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ عموماً یہ وہ مسائل ہیں، تقریباً ذہنوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رہے کہ بھول سے اگر کوئی کھا لے، پیٹ بھر کر کھا لے، بھول سے اگر پی بھی لے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولنا انسان کے اپنے اختیار میں، اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، لہذا جو بندہ بھول کر کھا لیتا ہے گویا اللہ اس کو کھلا رہے ہیں، اللہ اس کو پلا رہے ہیں۔ لہذا بھول کر کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر پی لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے، جب وہ بھول کر کھا لے اور پی لے، بعد میں اس بات کا احساس ہو کہ میں نے روزے کی حالت میں کھا لیا اور پی لیا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، روزہ باقی ہے، اور اس کو روزے داروں کی طرح ہی افطار تک باقی رہنا ہے، اور اس کو یہ سمجھ کر نہیں کھانا ہے کہ میں نے کھا لیا ہے، چلو اب کھانے کی اجازت مجھے ہے، کھا سکتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بھول سے کھا لیا لیکن روزہ نہیں ٹوٹا ہے، اور شام تک سب روزہ داروں کی طرح اس کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک ہو گئی بھول، دوسرا ہے روزے میں غلطی سے کھا لینا۔ یہ 2 اہم مسئلے ہیں، اچھی طرح اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے بھول سے کھانا، ایک ہے غلطی سے کھانا۔ بھول سے کھانے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے کھانے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب غلطی سے کیسے؟ مثال کے طور پہ روزے کی افطاری کا وقت ہے 6:30 پر، اس کی گھڑی میں کچھ فرق آ گیا، یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی زیادہ اجالا نہیں، اندھیرا ہے، اس کو اپنے ٹائم کا اندازہ نہ ہوا، غلطی سے یہ 6:30 پر افطار کرنے کے بجائے یہ 6:30 سے پہلے افطار کر گیا۔ یہ ہوتی غلطی سے افطار کرنے پر اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور ایسی سحری کا ٹائم ہوتا ہے 5:02 پر سحری ختم ہو جاتی ہے، اس کی گھڑی کا فرق تھا یا کوئی بتانے والوں نے صحیح نہ بتایا، غلطی سے یہ 5:02 پر سحری ختم کرنے کے بجائے 5:12 تک کھاتا رہا غلطی سے۔ اس کی گھڑی کے فرق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے غلطی سے یہ ایسے کھاتا رہا، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، رمضان کے بعد اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ تو یہ 2 باتیں اچھی طرح یاد رہنا ہے۔ ایک، بھول سے کھانے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے کھا لینے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، رمضان کے بعد غلطی سے ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا رکھنا پڑے گا۔ بھول کر کھانے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ یہ روزے سے متعلق ایک مسئلہ۔ دوسرا، کل بات آئی تھی غسل سے متعلق، پانی نہانا، اس میں 3 فرض ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک ہے منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر اس طرح پانی ڈالنا 1 بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ غسل اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب 15 سال کی عمر کا کوئی نوجوان، کہ جب اس کو سونے کی حالت میں یا شادی شدہ فرد کو اس وقت میں اگر اس سے ناپاکی نکل جائے، اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو نہانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہانا فرض اور واجب کا درجہ ہے۔ اس میں علماء کرام نے مسئلہ یوں لکھا ہے، اگر غسل ٹوٹ جائے رات کے 12 بجے، صبح 5 بجے تک اس کو انتظار نہیں کرنا ہے، ساری رات ناپاکی کی حالت میں گزارنا یہ اچھا نہیں ہے۔ جتنی دیر وہ ناپاکی کی حالت میں رہے گا اتنی دیر تک رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جائیں گے۔ سہولت ہے تو بہتر یہ ہے اسی وقت جا کر اپنی ناپاکی کو دور کرے، پاکی کی حالت میں رات گزارنے کی کوشش کرے۔
تو لہذا یہ وہ غسل ہے جس کو فرض کہتے ہیں، واجب اور ضروری کہتے ہیں۔ دوسرا غسل ہے سنت۔ جمعہ کے دن نہانا سنت ہے، عید کے موقع پر نہانا سنت ہے، خوشی کے موقع پر نہانا سنت ہے۔ لہذا ایک غسل واجب فرض کے درجے کا ہے، ایک غسل سنت کے درجے کا ہے۔ لہذا جمعہ کے دن بعض ائمہ یوں فرماتے ہیں کہ نہانا واجب کا درجہ بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، لہذا اس دن ضرور نہا کے آیا کرو تاکہ تمہاری جسم کی پسینے کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہمارے مسلک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نہانا یہ سنت ہے، بہت اہم سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، خود بھی اہتمام کیا ہے، حضرات صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور تقریباً امت کا اس پر عمل بھی ہے۔ لہذا غسل دو طرح کا ہو گیا، ایک غسل وہ ہے کہ جب ناپاکی نکل جائے نہانا فرض اور واجب ہے، ایک غسل سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہر دن ایک چھوٹی سی دعا بھی آپ سیکھ لیں تاکہ دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ صبح اور شام میں ایک چھوٹی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ ایک بار ساتھ کہہ لیجئے، اللہم اجرنی من النار۔ صبح میں 7 بار، مغرب کے بعد 7 بار۔ فضیلت یہ ہے جو بندہ صبح کو یہ دعا پڑھے، شام تک اگر اس کا انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں اور جنت اس کے اوپر ضروری کر دیتے ہیں، گویا وہ دعا پڑھنے والا جنتی ہے۔ اگر کوئی شام کو پڑھ لے اور صبح تک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو یہ بندہ بھی جنتی ہے، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ چھوٹی دعا ہے لیکن اس پر ملنے والا جو اجر اور بدلہ ہے بہت بڑا ہے۔ تو یہ دعا صبح 7 بار، شام میں 7 بار پڑھنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار۔